السلام علیکم ایوری ون۔ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے تو یہ 4 غلطیاں کبھی نہ کریں ورنہ آپ کا نصیب الجھ جائے گا۔ پہلی غلطی کہ جیسے ہی چاند کو دیکھو تو اپنے منہ کو نہ پھیرنا بلکہ خوش ہونا اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنا اور خوب ساری دعائیں مانگنا، اور اگر سورہ رحمان نہیں پڑھ سکتے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی دعائیں مانگنا۔ دوسری غلطی، جیسے ہی ذی الحج کے چاند کی خبر سنو تو اگر آپ وضو کی حالت میں نہیں ہو تو فوراً وضو کر لینا، کیونکہ جو انسان ذی الحج کے چاند کی خبر سن کر پاک و صاف ہوتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے تو فرشتے اس کی مراد پوری کرنے کے لیے عرش سے آتے ہیں اور اس کی دعا کو اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور بے شک وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تیسری غلطی، جب بھی ذی الحج کے چاند کو دیکھو تو اس رات اپنے والدین سے دعائیں لینا نہ بھولنا، اور اگر والدین گزر چکے ہیں تو ان کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھ کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جان لو کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے مقدر کو بلند کر دیتا ہے اور اسے خوش قسمت بنا دیتا ہے۔ اور چوتھی غلطی کہ جیسے ہی ذی الحج کی خبر سنو تو اس رات اپنی عورتوں پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ ذی الحج کی پہلی رات جو بھی اپنی عورتوں پر ظلم کرتی ہیں، ان پر غصہ کرتا ہے تو اس کا رزق الجھ جاتا ہے اور یوں وہ زندگی میں رسوائیاں اور پریشانیاں دیکھتا ہے۔ ذی الحج کی خوبصورت دعائیں، ان دعاؤں کو سکون سے سنیں اور لازمی دوسروں تک شیئر بھی کر دیں۔ اے اللہ، ان ایام میں ہمارا کوئی گناہ نہ رہنے دے جسے تو نے بخشا نہ ہو، اور نہ کوئی غم کے جسے تو نے رہائی نہ دی ہو، اور نہ کوئی قرض کے جسے تو نے ادا نہ کیا ہو، اور نہ گمشدہ شے کے جسے تو نے ہم تک نہ پہنچایا ہو، اور نہ دنیا و آخرت کی حاجات میں سے کوئی حاجات کے جسے تو نے پورا نہ کیا ہو اور اسے آسان نہ بنایا ہو۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ پاک، یہ حج بیت اللہ کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں ہمارا کوئی گناہ نہ رہنے دے جسے تو نے بخشا نہ ہو، اور نہ کوئی غم جسے تو نے رہائی نہ دی ہو۔ اے اللہ، ہماری ہر حاجتوں کو اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، یہ وہ دن ہیں جن کو تو نے دوسرے دنوں پر فضیلت و بزرگی دی ہے۔ تو نے اپنے احسان اور رحمت سے یہ دن ہم کو دکھائے ہیں، بس ان دنوں میں ہم پر اپنی برکتیں نازل فرما اور اپنی رحمتوں میں وسعت عطا فرما۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ ان دنوں میں راہ ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کر اور ان میں ہمیں اپنا پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم سے مصیبت کو دور فرما دے اور ان ایام میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جس طرح بارش برسا کر تو سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہماری دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا الہی، اپنی کرم سے ہمیں عطا کر دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، اور محفوظ رکھنا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ بے شک تو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما، جیسے کہ آپ نے قبول کیا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اے ناداروں کو رزق دینے والے، اے بے سہاروں پر رحم کرنے والے، اے مومنوں کی سرپرستی کرنے والے،
ہم سب کو حلال رزق نصیب فرما دے اور دنیا کی ساری آسائشیں عطا فرما اور مشکلوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپ کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیری گنہگار بندی ہیں، تیری خطا کار بندی ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ رب العزت ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے اختیار میں سوائے دعا کی کچھ نہیں ہے، تو ہی ہر شے کا صاحب اختیار ہے۔ اے پروردگار ہم سب پر رحم فرما، ہمارا سرمایہ فقط امید ہے رخصت ہوئے رمضان المبارک کی، ہماری دعاؤں و عبادات کو قبول فرما اور اس ذی الحج کے مبارک دنوں میں ہمارے نصیب کو خوبصورت بنا دے اور ہماری زندگیوں میں بے حساب خوشیاں بھر دے۔ اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم کو پکا سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کی شر سے بچا۔ اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے۔ اے اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ قیامت کی رسوائیوں سے بچا لینا۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے عذاب سے بچانا، منکر ناکر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرما، ہمارا نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ اے اللہ تعالی ہم اپنے دامن کو پھیلائے آپ سے آپ کی محبت، شفقت، رحم و کرم مانگتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں یا رب کہ آپ ہم سب سے روٹھے ہوئے ہیں، لیکن اے رب ایسا نہ روٹنا کہ ہم نا امید ہو جائیں اور راہ بھٹک جائیں۔ اے مالک ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے اور ہماری نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں راہ مستقیم پر قائم کر دیجیے اور اس کے بعد پھر کبھی ہم نہ بھٹکیں، ایسی راہ دکھائے دے۔ یا ربی میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتی ہوں جس کا اظہار میری ہر سوچ اور ہر عمل میں ہو، جو مجھے وقت اور حالات کی پیچیدگیوں میں بھی راہ راست سے بھٹکنے نہ دے، جو میری آزمائش کو میرے لیے وجہ خوشی بنا دے اور غم اور خوف کو دور بھگا دے۔ یا اللہ میرے اہل و عیال، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کی دین و دنیا بہتر بنا دے اور اپنے لامحدود خزانوں سے رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ سب کے بھلے میں ہمارا بھی بھلا فرما اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا رحیم، یا رحمان، یا غفار ہمیں بخش دے۔ یا رازق ہماری جسمانی روحانی صحت، ایمان اور اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اور اولاد کی آنے والی نسلوں کی، ہمارے والدین اور آباء و اجداد کی مغفرت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔
اے اللہ، اے سچی بادشاہ، میں تجھ سے مانگتی ہوں کامل ایمان اور سچا یقین اور کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل اور تیرے ذکر کرنے والی زبان، حلال اور پاک روزی اور سچے دل کی توبہ اور موت سے پہلے کی توبہ اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت و رحمت اور حساب کے وقت معافی۔ یا اللہ، ہماری نادانیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا باری تعالیٰ، تیری شان بہت بلند ہے، اپنی عظمت کے واسطے سے میرے پیارے دوستوں، عزیزوں اور تمام جاننے والوں کی زندگی بے حساب خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما، ہمیں دولت ایمان و صحت نصیب فرما۔ اے دونوں جہانوں کے مالک، ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرما، عمر دراز، ہمیں ہدایت و رہنمائی دے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے غیظ و غضب اور آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، تیری شان بہت بلند ہے، میرے پیاروں کی زندگیاں بے حساب خوشیوں سے بھر دے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر نیکیوں میں بدل دے، انہیں صحت، عزت، دین و ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کی نیک حاجات اور خواہشات و دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم تو ہر قدم پر خطا کرنے والے ہیں، الہی ہمیں گناہوں سے نفرت دینا اور نیکیوں سے رغبت دینا، اور جب ہم نفس کے پیچھے لگ کے کوئی خطا کر جائیں تو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دینا اور ذلت و رسوائی سے بچا لینا۔ بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعَاء۔ اے میرے معبود، کرم کر میرے ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفتوں سے بچانے والی پناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم، کرم فرما، میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل دیتی ہیں اور انہیں آفت بنا دیتی ہیں۔ یا اللہ، میرے وہ گناہ معاف فرما جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ یا اللہ کرم فرما، میرے وہ گناہ معاف فرما جو بلائیں نازل کرواتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔